کیا واقعہ میں ایلینز اس کائنات میں اپنا وجود رکھتے ہیں؟ اگر ہم ایلینز کی بات کریں تو ان کو ایسی مخلوق بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہماری دنیا سے الگ کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، اور یہ انسانوں سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کی حامل مخلوق تصور کی جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں اس کے بہت سے ثبوت بھی دیکھنے کو ملے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ایسی ویڈیوز اور تصاویر دیکھنے کو ملی ہیں جن میں ایلینز کو ثبوت کے طور پر دکھایا گیا، اور جن جہازوں میں یہ ایلین سفر کرتے ہیں ان کو اور تیز ترین جہاز مانا جاتا ہے جو اس دنیا کی ٹیکنالوجی سے کافی ایڈوانس اور جدید ہوتے ہیں۔ ان جہازوں کو ان آئیڈینٹیفائی فلائنگ آبجیکٹ یا اڑن تشتری کہا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایلینز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ ناظرین، ایلینز وہ مخلوق کہی جاتی ہے جو کسی دوسرے سیارے سے ہو۔ ان یو ایف او ان تشتریوں کی سپیڈ تقریباً 700 کلومیٹر فی منٹ ہے، جو بہت زیادہ ہے، یعنی یہ جہاز پلک چھپکانے سے پہلے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ خشکی پانی ہر جگہ ایک ہی سپیڈ سے سفر کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ زمین کی گریویٹیشن فورس کو استعمال کرتے ہوئے پرواز کرتی ہیں، ان اڑن تشتریوں کی ایک خاص اور بہت ہی خوب بات یہ ہے کہ ان میں سے ایسی روشنی نکلتی ہے جو زمین میں پڑے کسی بھی جسم کو کسی دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے یا اپنے اندر لے جا سکتی ہے۔ لیکن کیا واقعی اس دنیا یا پوری کائنات میں ایلینز جیسی کوئی موجود چیز مخلوق ہے؟ یہ ہمارے ساتھ کوئی سازش کی جا رہی ہے؟ اگر اس کا میں ایک الفاظ میں جواب دوں تو یہ ہمارے دین اور مذہب کے خلاف یہودیوں اور غیر مسلموں کی بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ ان ایلینز کی کہانیوں نے عقل رکھنے والے انسانوں میں بہت سے سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ میں ایلینز جیسی کوئی چیز اس کائنات میں موجود ہے تو 19ویں صدی کے بعد ہی کیوں ہمیں نظر آنے لگی؟ اس سے پہلے تو ہمیں نے ایلینز جیسی کسی چیز کا نام تک بھی نہیں سنا تھا، نہ تو ہمیں کوئی پرانی روایت ملتی ہے اور نہ ہی کسی الہامی کتاب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کائنات میں ایلینز جیسی کوئی مخلوق وجود رکھتی ہے جو کہ انسانوں سے زیادہ ذہانت اور طاقت کی حامل ہے؟ اس کے علاوہ ان ایلینز کو زیادہ تر اسرائیل اور امریکہ میں دیکھا گیا، کبھی تو ان اڑن تشتریوں کو امریکہ کی فضائی مشقوں میں بھی دیکھا گیا ہے اور کبھی افغانستان میں بمباری کرتے ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک دوسرے سیارے کی مخلوق جو کہ اس زمین کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ کیسے ملک کسی کی دوست اور دشمن ہو سکتی ہے؟ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یو ایف او اڑن تشتریاں بہت زیادہ طاقت کی حامل ہوتی ہیں، اور یہ ٹیکنالوجی ہماری ٹیکنالوجی سے کافی ایڈوانس اور جدید ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں کہ انسان ایسی ٹیکنالوجی بنا نہیں سکتے۔ آج کی سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں جن کا عام انسان کو پتہ تک نہیں چلتا، اور یہ ٹیکنالوجی بھی چند ہاتھوں میں موجود ہے۔ اس کو خفیہ تنظیمیں چلا رہی ہیں، کیونکہ اگر اس ٹیکنالوجی کو عام کر دیا گیا تو یہ خفیہ نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کو اس نے دیکھا نہ ہو، صرف تصور کیا ہو، اسے اپنے یا اپنے آس پاس کسی چیز مشابہ ہی تصور کرتا ہے۔ اس لیے خفیہ طور پر انسان میں ہی جینیٹکس انجینئر کر کے اس میں منچاہی خصوصیات شامل کر کے ایلینز بنا دیا گیا۔ اس میں ان کا سب سے بڑا مقصد یہودیوں کی ایک خفیہ تنظیم ایلومیناٹی کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کو ڈرا دھمکا کر ون ورلڈ آرڈر، دنیا میں ایک ہی قانون لانا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہودی پوری دنیا میں اپنی حکمرانی قائم کر سکیں۔ یہ تنظیمیں انسانوں کی نفسیات کو سمجھ کر عمل کرتی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے واقعات اور سائنس فکشن فلموں کے ذریعے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر دی تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ایلینز جیسی مخلوق اس کائنات میں موجود ہے، اور اسی ایلینز مخلوق کے بارے میں من گھڑت کہانیاں بنا کر لوگوں کو مزید خوف میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ جب تمام انسان ایلینز مخلوق کے وجود کو قبول کر لیں گے تب ان کے سامنے اپنے بنائے ہوئے ایلین اور یو ایف او اڑن تشتریاں لوگوں کے سامنے پیش کر کے خوف و ہراس پھیلایا جائے تاکہ تمام لوگ ڈر کر ایک ہی ایجنڈے یعنی ورلڈ ون آرڈر میں آ جائیں، اور یہ اپنے مقاصد میں کافی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ اسی طرح کی ہے کہ لوگ ان کے جھانسے میں پوری طرح آ چکے ہیں، اور اب یہ اپنی فائنل گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح ایلینز اور یو ایف او اڑن تشتریوں سے دنیا میں ظلم و ستم کرا کے لوگوں کو ایک ایجنڈے پر اکٹھا کیا جائے۔ تو دوستوں، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔
اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو بر وقت اور بآسانی آپ تک پہنچتی رہا کریں۔